بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے احوال۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک عظیم ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال بنایا ہے۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: ایوب بن موس بن رازے بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ ان کے بعد سب انبیاء اسحاق کی نسل سے تھے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے سیدنا اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے بیٹوں کو اسباط بھی کہتے ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن اسباط کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے؟ اکثر علماء کرام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسباط لفظ سے جن انبیاء کرام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا، ایسے اور بھی غلط کام کیے تھے۔ ان حرکات کی وجہ سے وہ انبیاء نہیں ہو سکتے۔ اسباط سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان کے بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان قبیلوں کو سبط بھی کہتے ہیں، اس لیے انہیں اسباط بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ سورۃ انعام آیت 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، تو یہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ سورۃ انبیاء آیت 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح اور بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی نازل کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ، ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی، اور ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی، آپ بہت مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، آپ کے پاس لاتعداد مویشی تھے، لاتعداد نوکر چاکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی زرعی زمینیں بھی عطا فرمائی تھیں، آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے بھی نوازا تھا، آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے، آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، آپ روئے زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر صبر کا مرحلہ شروع ہوا، آپ کا سب مال و متاع ختم ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں ہی آپ کی ساری اولاد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ کسی کا ایک بیٹا فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام پر بیٹے کا غم کس طرح طاری ہوا، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا، اور ادھر 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں۔ یہی نہیں، تمام مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا، آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، اٹھنے کی سکت بھی نہ رہی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت جسم سے گرنے لگا۔ بعض جگہوں پر ہے کہ آپ کے جسم پر کیڑے بھی تھے، جب کبھی کوئی کیڑا جسم سے گرتا تو آپ اسے اٹھا کر جسم پر رکھ دیتے اور کہتے، تمہاری روزی فی الحال میرے جسم پر لکھی گئی ہے۔ آپ کی آزمائش انتہا تک پہنچ گئی، آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے، انہیں بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ اس طرح سوائے 2 افراد کے سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا۔ جو 2 ساتھی آپ کے قریب تھے وہ بھی دور ٹھہر کر آپ سے بات کرتے تھے، آپ کی خدمت کے لیے آپ کی بیوی ہی رہ گئی تھیں، وہ آپ کے ساتھ بہت وفادار تھیں۔ آپ کی بیوی آپ کو کھلاتی پلاتی، خدمت کرتی نہلاتی تھیں۔ پھر نوبت یہاں تک آئی کہ سب کچھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے اجرت پر لوگوں کے گھروں کا کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کچھ کمائی کر لائے اور خاوند پر خرچ کر سکیں۔ یہ تھے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، جو اللہ کی آزمائش پر پورے اترے۔ آزمائش بھی ایسی جو 1-2 ماہ کی نہ تھی بلکہ پورے 12 سال کی تھی، بعض روایات کے مطابق 18 برس بھی جاری رہی۔
آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے، کبھی آہو بکا نہ کیا، سال ہا سال اسی حالت میں گزر گئے۔ ایک دفعہ آپ کی بیوی نے ذرا عرض کرنے کی ہمت کی اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم کر دیں گے، آپ کی حالت بدل جائے گی۔ بیوی کے یہ کہنے کے باوجود بھی آپ نے اپنی بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی، بلکہ بیوی سے یہ کہا کہ ذرا بتاؤ تو ہم نے کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں گزارا ہے، ناز و نعمت میں رہے ہیں، اللہ کی برکتوں میں رہے ہیں۔ تو بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ تو آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے حیا آتی ہے، جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے صحت دے یا مجھے فراغ روزی عطا فرمائے جب تک مجھ پر 80 سال نہ گزر جائیں، جس طرح میں نے 80 سال اللہ کی نعمتوں میں گزارے ہیں۔ آپ کے اس جواب پر آپ کی بیوی مایوس ہو گئی، اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے اور اچھے دنوں کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ آپ کی بات سن کر وہ بولی، تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی؟ چونکہ آپ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی تھی، اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی کو کام دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کو چھوت کی بیماری ہے اور آپ کی بیوی کی وجہ سے انہیں بھی لگ سکتی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو آپ نے ایک چھوٹی سی دعا کی۔ آپ کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ انبیاء آیت 83 میں یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی کہ الہی مجھے تندرستی عطا فرما، الہی مجھے رزق عطا فرما اور میری حالت ایسی ایسی ہو گئی ہے، تو رحیم و کریم ہے، بلکہ یوں کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، عرض کیا میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری آیت میں آپ کی حالت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج و دکھ پہنچایا ہے۔ گویا آپ نے اپنی بیماری اور تکلیف کو آپ سے منسوب نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مبرا و پاک فرمایا اور شیطان کی طرف منسوب کیا۔ یوں نہیں کہا کہ آپ نے مجھے اس بیماری میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ کتنے ہی لمحے آئے تھے کہ اس سے پہلے آپ دعا مانگ سکتے تھے اور وہ قبول بھی ہو سکتی تھی، مگر آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس لیے مدتوں سے یہ ایک ضرب المثل چلی آ رہی ہے، صبر ایوب۔ جب آپ اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش دور فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 42 میں فرماتے ہیں، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ نے اس پانی سے غسل کیا تو آپ کے جسم کی ظاہری تکلیف دور ہو گئی اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ یہ ان پر اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے۔ وہ بالکل صحت مند اور تندرست ہو گئے، ان کی صحت اور توانائی واپس آ گئی، ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ ان کی زوجہ گھر آئیں تو آپ نے ان کو بالکل نہ پہچانا۔ ان سے پوچھنے لگیں کہ آپ نے میرے خاوند یعنی اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو کہیں دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے ہی لگتے تھے، آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو وہ بولی نہیں، آپ کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایوب علیہ السلام ہوں۔ وہ بولی سبحان اللہ، بیماری ختم ہو گئی، اللہ کا احسان ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دیں، مال و مویشی بھی دیے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ آپ کی بیوی کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا، کیونکہ انہوں نے اس آزمائش میں صبر کیا اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کی جوانی کو بھی لوٹا دیا اور ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 26 بیٹے ہی تھے اور بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت نمبر 84 میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کو اہل و عیال بھی عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی خاص اپنی مہربانی سے دیے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب ہو نصیحت کا۔
مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی، مال اور اولاد بھی دیے، جسمانی صحت بھی دی اور دنیاوی دولت بھی عطا فرمائی۔ اور دیگر محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا ایوب غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی۔ یہ ٹڈیاں کیا تھیں؟ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی آپ پر اتارنے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان ٹڈیوں کو کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا؟ اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ مال و دولت سے سب واپس مل گیا، اہل و عیال بھی مل گئے، صحت بھی واپس لوٹ آئی۔ یہ سب اللہ کے خاص فضل و کرم سے تھا اور اس عظیم صبر کے صلے میں تھا جو انہوں نے بیماری کے سالوں میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی۔ سورۃ صاد آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو، اس میں 100 تنکے ہوں، ان کو اکٹھا کر لو۔ پھر فرمایا، جھاڑو سے ان کو مار اور قسم کے خلاف نہ کر۔ مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ 100 تنکوں کا جھاڑو بنا کر ایک ہی بار ان کو مارو اور اپنی قسم کو پورا کرو، قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی بیوی کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ پر بھی خاص مہربانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت 83 اور 84 میں فرماتے ہیں، ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے فرمایا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اس کو دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے ویسے ہی اور عطا کر دیے تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 41 تا 44 میں فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج و غم پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے انہیں پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے لیے اتنا ہی اور عطا کیا، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کے خلاف نہ کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بہت صابر بندہ پایا۔ حرم کعبہ ہو، خاموشی کا ڈیرا ہو، پر نور سویرا ہو، تیری رحمت برساتی بارش نے گھیرا ہو، سجدے میں سر ہو، خیال صرف تیرا ہو، پھر کیا دل کا حال ہو یا رب کہ اس لمحے تو میرا ہو اور صرف میرا ہو، حرم کعبہ ہو، سجدے میں سر ہو، آمین فار ایوری ون۔ جزاک اللہ۔